Why Astro? Work like a family. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين. میرے انتہائی قابل قدر اور انتہائی واجب الاحترام آج کے اس مجلس کے روح رواں اور اس علاقے کے ممتاز عالم دین اور جامع المحاسن علماء کے روح رواں قابل قدر مجاہد اور نڈر عالم دین حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب کی محنت اور کوشش سے اور ان کے دوست احباب کی تعاون سے آج ایک بہترین محفل جو ہے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اہل محلہ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایسا خوبصورت عالم دین اور صاحب کردار عالم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آج اس مجلس کے اندر قراء حضرات نے اور نعت خوان حضرات نے بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر جہاں قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور جہاں نعت خوان حضرات نے محبت اور عقیدت کا اظہار نبی علیہ السلام کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کیا ہے، مبارکباد کے مستحق ہے۔ لیکن خصوصی طور پر یہ چھوٹے جو بچے ہیں، آج انہوں نے آپ کے سامنے جس جذبے کا اظہار کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا عطاء الرحمن صاحب کی محنت کی یہ عکاسی کر رہی ہے کہ انہوں نے آپ کے بچوں پر کس قدر محنت کی اور آپ کے بچوں کو کس قابل بنایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ والدین انتہائی خوش نصیب ہے اور خوش بخت ہے، اور آج اس مجلس میں موجود ہے، ان کو تو بہت زیادہ خوشی ہوگی اور مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو اور ترقی نصیب فرمائے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں چھوٹے بچوں کے لیے مکتب قائم فرمایا تھا، اور آج یہ اللہ کو نظر مسجد نبوی کے اندر آپ دیکھیں گے باب فہد سے اگر آپ داخل ہو تو الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو پڑھانے والے تھے ان کے لیے وظیفے اعلیٰ قسم کے وظیفے مقرر کیے تھے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کا جو عالم دین اور آپ کا جو استاذ وہ آپ کا اتنا شفیق اور مہربان ہے، آپ کا اتنا ہمدرد ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی اس طرح پرورش کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی قوت اور طاقت کو مضبوط کریں تاکہ یہ ادارہ اور منظم ہو اور بچے اس سے فائدہ حاصل کریں، اور یہ بچے کل عالم دین بنیں گے، یہ دین کا کام کریں گے، اس میں آپ لوگوں کا حصہ ہوگا۔ تو میں مولانا عطاء الرحمن صاحب کی اس خدمت کو اور اس جذبے کو سلامی عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ہمت نصیب فرمائے، اور جو رکاوٹیں ہیں مشکلات ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے دور نصیب فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں قابل قدر علماء اکرام حضرات تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے جمعیت اہل سنت والجماعت کے جنرل سیکرٹری اور جو معذور بھی ہیں ان کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن اس معذوری کے باوجود اللہ کے توفیق اور مہربانی سے وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ گزشتہ ہمارا مظاہرہ تھا ایئرپورٹ روڈ پہ
تو اس بیماری کی حالت کے اندر مولانا زاہد کشمیری صاحب جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، تو وہاں پہ یہ حاضر ہوئے. تو میں نے کہا کہ آپ تو بیمار ہیں، آپ چل نہیں سکتے. تو فرمانے لگے میں اس لیے آیا ہوں کہ اس مظاہرے میں شرکت کر کے میں اپنی آخرت کے لیے ایک ذخیرہ بنانا چاہتا ہوں اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی شفاعت کا ذریعہ یہ ہے کہ ناموس رسالت کے لیے ہم جدوجہد اور محنت کریں. تو وہ بھی موجود ہے، مولانا زاہد کشمیری صاحب بھی موجود ہے. پیری طریقت اور رہبر شریعت مولانا محمد علی صاحب نقش بندی، وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے بہت بڑے مفتی، ہمارے اس علاقے کے سرکردہ عالم دین مفتی عطا اللہ دیشانی صاحب بھی یہاں موجود ہے. اور پیری طریقت مولانا عیسیٰ خان صاحب بھی یہاں موجود ہے. اور اس علاقے کے بہت بڑے عالم دین، بزرگ عالم دین مولانا سید فضل شاہ صاحب بھی یہاں موجود ہے. قاری وقاص صاحب جو اب آپ کے سامنے اپنا درد دل بیان کر رہے تھے، وہ بھی یہاں موجود ہے. قراء حضرات اور خاص کر قاری صاحب نے جس دلسوز انداز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی، میں اللہ سے اور مزید دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی صلاحیتوں میں اور اضافہ نصیب فرمائے. اور اس طرح دیکھیں مدارس کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کیسے بہترین تلاوت ہے. ایسی تلاوت کوئی وزیر کر سکتا ہے، صدر پاکستان کر سکتا ہے، کوئی وزیر اعظم کر سکتا ہے. اور کوئی یونیورسٹی، آپ پاکستان کی کسی یونیورسٹی کو آپ لے لیں، کسی پروفیسر کو آپ لے لیں، ایسی تلاوت کر کے سنا دیں. یہ مدرسوں کا کمال ہے. مدرسے آپ کو ایسے ہیرے مہیا کر رہے ہیں، ایسے ہیرے آپ کو دے رہے ہیں. آپ خوش نصیب ہے. جہاں مدرسہ ہوتا ہے نا، مدرسہ جہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ آیا ہوا عذاب اللہ ٹل دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو علی محلہ لوگ آپ خوش نصیب ہیں. آپ سوئے رہتے ہیں، یہ معصوم بچے سویرے اٹھ کے اللہ کا نام لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ برکت ہی آپ کے گھر میں برستی ہے. ورنہ ہمارے علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ڈکیتیاں، ظلم و زیادتیاں، کیا کچھ گناہ نہیں ہوتا. لیکن ان قرآن کی برکت سے، مدارس کی برکت سے، ان طلباء کی برکت سے وہ آیا ہوا آفات و بلیات اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ بڑے بڑے علماء یہاں تشریف لائے ہیں. مولانا عطا الرحمن الغاری صاحب کی طرف سے میں آپ حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے احباب یہاں تشریف لائے، بچے آئے، جوان آئے، اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن آج پروگرام کے حوالے سے بڑی شاندار پروگرام ہے اور ہمارے معزز قابل احترام شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ سے انشاءاللہ تفصیلی اظہار خیال فرمائیں گے. لیکن اس پروگرام کا پیغام جو ہے وہ ایک 3 باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ وضو آپ فرما رہے تھے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. آپ کے ساتھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کو حضور سے بڑی محبت تھی، جیسے شعراء حضرات نے اس کا اظہار بھی فرمایا ہے. تو وہ جو آپ وضو فرما رہے تھے، وہ پانی جو آپ کے جسم مبارک سے لگ کر نیچے گر رہا تھا، تو صحابہ نے اس پانی کو محفوظ کر لیا. اور محفوظ کرنے کے بعد صحابہ نے اس پانی کو اپنے چہروں پہ ملنا شروع کیا، اپنے چہروں پہ ملنا شروع کیا. وہ پانی جو مستعمل شدہ پانی تھا اپنے چہروں پہ ملنا شروع کیا. تو میرے نبی نے بڑے پیار سے دیکھا ان کو کہ میرے یارو یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے. تو کہنے لگے اللہ کی محبوب، اللہ سے محبت اور آپ سے محبت ہے، اور محبت کی وجہ سے ہم اس پانی کو جو آپ کے وجود مبارک سے لگا ہے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، میرے صحابہ سنو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر میری بات غور سے اور توجہ سے سنو. لیکن ہم لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، وقت کوئی لباس بھی کرتا ہے، کوئی ٹوپی پہن لیتا ہے، کوئی پاک کا کیا کہ جوتا مبارک جو ہے وہ سینے سے لگاتا ہے. تو حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ میرے نقش قدم پہ چلے، میرے طریقے پہ چلے. مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو میرے طریقے پہ چلے. تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ جی اللہ کے محبوب. فرمایا پھر سنو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر جھوٹ نہ بولنا. مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو کیا کرنا؟ جھوٹ نہ بولنا. مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. آج جھوٹ ہم کتنا بول رہے ہیں؟ موبائل پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ خاوند بیوی سے بولتا ہے، بیوی خاوند سے بولتی ہے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے جھوٹ بولتا ہے، بولتے ہیں نہیں بولتے؟ سب سے بڑا آج معاشرہ جو تباہ و برباد ہے نا وہ جھوٹ کی وجہ سے.
حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کانفرنس کا پیغام ہے، سیرت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ جھوٹ، حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر جھوٹ نہ بولو۔ نمبر 2، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ آنکھ کیا ہے؟ امانت ہے یا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھ امانت ہے، تو فرمایا کہ ما یلفظ من، آنکھ امانت ہے، فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ آنکھوں کو غلط استعمال نہ کرو، آنکھوں سے دیکھا کرو تو ماں کے چہرے کو دیکھا کرو، مسجد کو دیکھا کرو، قرآن کو دیکھا کرو، بیت اللہ شریف کو دیکھا کرو۔ آنکھوں کو غلط استعمال نہ کرو، نور ختم ہو جاتا ہے، ساری عبادات کی عزت آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو جھوٹ نہ بولنا، اور جھوٹ بولنا ہلاکت، تباہی و بربادی ہے۔ تو ایک بات حضور نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو جھوٹ نہ بولو، اور دوسری بات فرمائی مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر خیانت نہ کرو، چاہے آنکھوں کا خیانت ہو، چاہے مال کا خیانت ہو، چاہے جسم کا خیانت ہو، چاہے جسم کا خیانت ہو۔ اور مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تیسری بات تو فرمایا کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا۔ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو پھر کیا ہے؟ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا۔ اور 3 باتیں حضور نے مزید فرمائی ہے، فرمایا کہ دیکھو آج میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میرا پیغام سنو، کون سنے گا اور کون اس پہ عمل کرے گا؟ جو سنے اس پہ عمل کرے، اس کو چاہیے کہ پھر دوسروں کو بتائے تاکہ دوسرے لوگ عمل کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ آگے بیٹھے، یا رسول اللہ میں آپ کا پیغام سننا چاہتا ہوں اور اس پیغام کو آگے میں بڑھانا چاہتا ہوں، میں حاضر ہوں اللہ کے لیے ہوں۔ پر میں ابو ہریرہ ایک کام یہ کرو، ایک کام یہ کرو کہ اللہ کی بغاوت چھوڑ دو، اللہ کی بغاوت چھوڑ دو، بغاوت چھوڑ دو کہ عابد بن جاؤ گے، بغاوت چھوڑ دو۔ جو بغاوت نافرمانی چھوڑے گا تو کیا بنے گا؟ عابد بن جائے گا۔ تو میں ابو ہریرہ دوسرا کام یہ کرنا، مالدار بننا چاہتے ہو، مالدار بننا چاہتے ہو تو پھر یہ کرو کہ جو اللہ تمہیں روزی دے دے اس پہ خوشی کے ساتھ، جو اللہ تمہیں روزی دے دے اس پہ کیا کرو؟ خوشی کا اظہار کرو۔ آگے حضور نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اگر مومن بننا چاہتے ہو پھر ایک کام یہ کرو کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مومن بننا چاہتے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے حضور نے فرمایا تم مسلم بننا چاہتے ہو، مسلمان بننا چاہتے ہو، جو چیز اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اور اگلی بات فرمائی، حضور نے فرمایا کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ زیادہ رویا کرو اور کم ہنسا کرو۔ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس پروگرام کا یہ پیغام ہے، تو میں حضرات سے یہ درخواست کروں گا یہاں سے آپ کچھ لے کے جائیں تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرائیں۔ روزانہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، اٹھنے کے بعد اپنے نفس کے ساتھ ایک معاہدہ کریں۔ معاہدہ یہ کریں کہ آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہ معاہدہ کر لیں۔ اور معاہدہ کرنے کے بعد دل کو اپنے دل پہ نظر رکھتے رہیں، ٹٹولتے رہیں، کوئی گناہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے، فوراً توبہ استغفار کرو۔ اور رات کو پھر اپنا محاسبہ کرو سونے سے پہلے کہ آج میں نے کتنے اچھے کام کیے، اللہ تیرا شکر ہے، تیرے توفیق سے ہوئے ہیں۔ جو برے کام ہوئے ہیں تو توبہ و استغفار کرے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، آمین یا رب العالمین۔ Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.